نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا وہ میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 28 ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم اپنے منشور کے حوالہ سے آپ کے سامنے بیان کرتا رہتا ہوں، کیونکہ میری یہ کتاب میری تھیوری، میری نظریہ جدلیاتی لبرلزم کی عکاس اور ترجمان ہے۔ میں نے یہ کتاب اپنی زندگی کے 15 سال صرف کر کے لکھی ہے اور اس میں نے اپنی تھیوری جدلیاتی لبرلزم، ڈائلیکٹیکل لبرلزم بیان کی ہے۔ یہ تھیوری مغربی نظریہ لبرلزم سے یکسر مختلف ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 28 رکھ رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ تک پہنچیں اور آپ کے عزیز و اقارب اور دوست احباب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، ہوا میں اڑنا انسان کی بڑی پرانی اور قدیم خواہش رہی ہے۔ غار کا انسان بھی جب پرندوں کو دیکھا کرتا تھا تو اس کی خواہش ہوتی تھی کہ کاش میں بھی اس طرح ہوا میں اڑوں اور اوپر اڑتا پھروں اور درختوں پر بیٹھوں اور ادھر ادھر آؤں جاؤں۔ یہ بڑی شدید خواہش تھی، لیکن یہ خواہش انسان کے دل میں ہی رہی۔ بالآخر یہ خواہش 20ویں صدی میں پوری ہوئی۔ تو آج میں آپ کے سامنے سائنسدانوں کے حالات و واقعات جو بیان کرتا چلا آ رہا ہوں، ان میں آپ کے سامنے 19 صدیاں بیان کر چکا ہوں۔ 16ویں، 17ویں، 18ویں، 19ویں، یہ 4 صدیاں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ ان 4 صدیوں میں جو سائنسدان پیدا ہوئے، جنہوں نے سائنس کے میدان میں اپنا رول ادا کیا، اپنا کام کیا، تجربات کیے، مشاہدات کیے اور ان سے جو نتائج اخذ کیے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے آخری یعنی 20ویں صدی بیان کروں گا۔ 21ویں صدی تو ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، اس کے کارنامے جو ہیں وہ پھر آئندہ کسی پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تاہم 20ویں صدی تک کے سائنسدانوں کا حال احوال میں نے اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم میں لکھا ہے کہ انہوں نے مادہ پر جو تحقیقات کی ہیں، ان کی ریسرچ جو ہے وہ کہاں تک کامیاب رہی اور انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دی، کیا کیا چیزیں انہوں نے ایجاد کیں۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہوائی جہاز کیسے ایجاد ہوا، اس کے ساتھ ساتھ ایٹم کے نیوکلس تک سائنسدان کیسے پہنچے، ایٹم کی نیوکلس کو کیسے دریافت کیا گیا۔ تو ہوائی جہاز کی طرح ہوا میں اڑنا انسان کا ایک بڑا پرانا خیال تھا۔ اس خیال کو 20ویں صدی میں پورا کیا امریکہ کے 2 نوجوان تھے، ولبر رائٹ اور ویلی رائٹ۔ یہ دونوں بھائی تھے، دونوں کی سائیکلوں کی دکان تھی اور اپنی اسی دکان سے وہ اپنا گزر وقات کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس زیادہ وسائل تو بیچاروں کے پاس نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ کام کیا اپنے طور پر، کچھ پیسے خرچ کر کے انہوں نے گلائیڈر بنایا اور گلائیڈر جو تھا وہ اڑایا۔ سب سے پہلے انہوں نے گلائیڈر اڑانا سیکھا اور گلائیڈر کو وہ شمالی کیرولینا میں کیٹی ہاک میں اڑا کر لائے۔ سب سے پہلے اس زمانہ میں داخلی افروختگی والا انجن جو تھا وہ اس قسم کے جہازوں میں یا اڑنے والی چیزوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ تو ویلی رائٹ اور ولبر رائٹ نے کوشش کی کہ کوئی ایسا انجن ایجاد کیا جائے، کوئی ایسا انجن تیار کیا جائے جس سے بلندی تک اڑا جا سکے اور زیادہ فاصلے تک بھی اڑا جا سکے، جہاز بنایا جا سکے جس کی مدد سے۔ تو انہوں نے ایک مستری کی خدمات حاصل کی۔ وسائل تو بیچاروں کے پاس نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے طور پر کچھ اخراجات کر کے ایک مستری کی خدمات حاصل کیں اور وہ اپنی کوششوں سے اور اس مستری کی کوششوں سے ایک انجن بنانے میں کامیاب ہو گئے، ایک ایسا انجن جو جہاز کے اندر استعمال ہو سکتا تھا۔ تو انہوں نے اس کی مدد سے وہ جو جہاز تیار کیا، پہلا ابتدائی جہاز، اس جہاز میں انہوں نے پرواز کی۔ تو سب سے پہلی پرواز ویلی رائٹ نے کی۔ ویلی رائٹ کی یہ پرواز صرف 12 سیکنڈ جاری رہی اور اس نے 120 فٹ کا فاصلہ طے کیا۔ ہوائی جہاز کی طرح اس نے اڑان بھری اور 12 سیکنڈ وہ اڑتا رہا اور 12 سیکنڈ میں اس نے 120 فٹ فاصلہ طے کیا، گویا کہ 1 سیکنڈ میں 10 فٹ فاصلہ اس نے طے کیا۔ یہ ویلی رائٹ کی پرواز تھی۔ اس کے بعد اس کے بھائی
اپنے ولبر رائٹ نے پرواز کی، اس کی پرواز تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی، 59 منٹ یعنی تقریباً 1 گھنٹہ 1 سیکنڈ کم 1 گھنٹہ اس کی پرواز جاری رہی، اور اس نے 852 فٹ کا فاصلہ طے کر لیا۔ 852 فٹ کا فاصلہ 852 فٹ کا فاصلہ اس نے طے کر لیا۔ اس طرح جہاز میں اس نے بہتری پیدا کی، اور بہتری پیدا کر کر کے انہوں نے جناب اس کے بعد دوسرا جہاز بنایا اور پھر تیسرا جہاز بنا لیا۔ تب تک امریکی حکومت کو پتہ چل چکا تھا کہ ولبر رائٹ اور ویلی رائٹ نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ان کے اس کارنامے کو دیکھ کر امریکی حکومت نے 1909 میں تاریخ میں پہلی مرتبہ 30,000 روپے کا بجٹ جو تھا وہ فوجی ہوا بازی کے لیے مختصر کر دیا اپنی آرمی کے لیے۔ تو گویا کہ 1909 میں امریکی آرمی کے پاس 1910 تک امریکی آرمی کے پاس جہاز موجود تھے، جو کہ باقی ملکوں کے پاس تو بڑی دیر کے بعد پہنچے۔ سب سے پہلے جہاز تیار ہی امریکہ نے کیا، ولبر رائٹ اور ویلی رائٹ دونوں بھائیوں نے تیار کر کے جہاز امریکی فوج کو دے دیا، اور امریکی ایئر فورس کے پاس وہ جہاز 1910 میں موجود تھے جو اڑ سکتے تھے، میٹیریل لے جا سکتے تھے، آدمیوں کو لے جا سکتے تھے۔ تو اس طرح ان کی کاوشوں سے جو ہے امریکہ کو یہ بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ امریکہ کے ان دونوں سائنسدانوں نے جہاز ایجاد کر کے اپنی فوج کو دیا، اپنی حکومت کو دیا۔ ولبر رائٹ نے 1912 میں اور ویلی رائٹ نے 1948 میں وفات پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے۔ ان کی روحیں جو ہیں اللہ پاک ان کو مطلب بے شک وہ مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ اجر و ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ضرور ملے گا۔ تو اس کے بعد کیمیا کے میدان میں بھی کچھ کارہائے نمایاں اسی صدی میں انجام دیے گئے۔ 20ویں صدی میں 20ویں صدی کا سورج تو آسمان پر چمک رہا تھا، 20ویں صدی شروع تھی، ہاں جی، وہ سورج کی کرنیں اہل مشرق پر بھی پڑ رہی تھیں، اہل مغرب پر بھی پڑ رہی تھیں، لیکن اہل مشرق تو اب بھی سوئے ہوئے تھے، اور اہل مغرب جو تھے وہ جاگ رہے تھے۔ وہ ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں اب تو میدان میں کود پڑے تھے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں آ گئے تھے میدان میں۔ بڑے بڑے لوگ جو کتابیں چھپ رہی تھیں، ہمارے ہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے ہاں تو لوگ جنگلوں میں پھرتے تھے، جانور چراتے تھے، جنگلوں میں پھرتے تھے، ان کے آگے گائیں ہوتی تھیں، بھینسیں ہوتی تھیں، اور گدھے ہوتے تھے، ریوڑ ہوتے تھے بھیڑوں بکریوں کے، یہ چراتے پھرتے تھے ہمارے لوگ اس زمانہ میں۔ اور اہل مغرب جو تھے وہ ہوائی جہاز تیار کر چکے تھے۔ تو اس زمانہ میں کیمیا کے میدان میں ڈبلیو کروک اور جے تھامسن اور گولڈ سٹائن جو تھے، انہوں نے ایٹم کے اندر الیکٹرانز، پروٹونز اور نیوٹرونز یہ تینوں دریافت کر لیے تھے ایٹم کے اندر۔ گویا کہ وہ مغربی دنیا ایٹم تک پہنچ چکی تھی۔ ہمارے والے کیا کر رہے تھے؟ بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، گائیوں کے گلے، بھینسوں کے گلے ان کے آگے لگے تھے، اور وہ چراتے پھرتے تھے، جنگلوں میں پھرتے تھے لوگ۔ تو انہوں نے ایٹم کے اندر الیکٹران، پروٹون، نیوٹرون یہ دریافت کر لیے تھے، اور 1909 میں میلیکن نے ان پر جو الیکٹران پر چارج تھا وہ بھی دریافت کر لیا تھا کہ الیکٹران پر چارج کتنا ہے۔ اس کے بعد فرانسیسی سائنسدان ہنری بیکرل نے یہ بات دریافت کی کہ یہ جو عناصر ہیں یہ اپنے اندر سے کچھ تابکار عناصر کو خارج کرتے ہیں، تابکار مطلب شعاعیں خارج کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک خاتون تھی اپنے سائنسدان میری کیوری، اس نے بھی بعد ازاں یہ تجربات سے ثابت کر دیا کہ بلا شبہ جو عناصر ہیں وہ اپنے اندر سے تابکار شعاعیں خارج کرتے ہیں، اور اس نے بھی 2 تابکار عناصر دریافت کیے، پولونیم اور ریڈیم، میری کیوری نے۔ ہاں جی، اس کے بعد نیوزی لینڈ کے عظیم سائنسدان ردرفورڈ نے تو کمال کر دیا، انہوں نے ان عناصر پر مزید تحقیقات کیں، اور مزید تحقیقات کے بعد اس نے اپنے تجربات بیان کیے۔ اس زمانے میں میری کیوری اور بیکرل کا خیال تو یہ تھا کہ یہ عناصر جو ہیں یہ اپنی سطح سے تابکاری خارج کرتے ہیں، اپنی سطح سے، لیکن ردرفورڈ نے اپنے تجربات سے یہ ثابت کیا کہ یہ عناصر اپنی سطح سے توانائی خارج نہیں کرتے، بلکہ یہ توانائی ایٹم کے اندر سے خارج ہوتی ہے، ایٹم کے اندر سے خارج ہوتی ہے۔ تو پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایٹم کے اندر مطلب جو توانائی تھی، ایٹامک انرجی کا پہلی دفعہ تصور دنیا میں قائم ہوا، اور ایٹمی ٹیکنالوجی کا پہلی دفعہ پتہ چلا، جس کی بنیاد پر ایٹم بم بنا بعد میں، اسی کی بیس پر ایٹم بم بنا۔ یہ تھا نیوزی لینڈ کا عظیم سائنسدان ردرفورڈ۔ ردرفورڈ کی سب سے بڑی کامیابی جو تھی وہ نیوکلس کے میدان میں تھی۔ ردرفورڈ نے الفا ذرات کی بارش کی سونے کے بریک ورک لیا اس نے سونے کا، اور اس پہ الفا ذرات کی بارش کی۔ الفا ذرات جو وہ پازیٹیولی چارج ہوتے ہیں، پازیٹیولی یعنی مثبت چارج ہوتا ہے ان پر۔
تو جب اس نے الفا ذرات کی بارش کی سونے کے ورق پر، تو اس نے دیکھا کہ بہت سارے ذرات تو آگے گزر گئے، لیکن اکا دکا ذرات واپس آ گئے ہیں۔ اس کے ایٹم میں، سونے کے ایٹم میں سے اکا دکا ذرات واپس آ گئے، زیادہ تر گزر گئے۔ اس سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا ردرفورڈ نے کہ ایٹم کا زیادہ حصہ خالی ہے، ایٹم کا زیادہ حصہ خالی ہے، اس لیے وہ مطلب جو ذرات تھے آگے گزر گئے، اور کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ خالی نہیں ہے، وہ ٹھوس ہے، اسی لیے اس ٹھوس حصہ سے ٹکرا کر الفا ذرات جو تھے وہ واپس آ گئے۔ تو اب اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ جو ٹھوس حصہ ہے ایٹم کے اندر، یہ نیوکلیس ہے۔ تو اس طرح ردرفورڈ نے انسانی تاریخ میں سب سے پہلے ایٹم کے اندر نیوکلیس کو دریافت کیا۔ اس کے بعد نیوکلیس پر مزید تحقیقات ہوتی چلی گئیں۔ بعد ازاں اس نے کچھ زیادہ طاقتور ذرات کی بارش کی نائٹروجن کے ایٹم پر، اور نائٹروجن کے ایٹم پر اس نے طاقتور ذرات کی بارش کر کے اس کو آکسیجن کے ایٹم میں تبدیل کر دیا۔ ردرفورڈ نے کمال کر دیا، اس نے گویا کہ یہ جو پرانے زمانے میں لوگ مطلب سونا بنانے کے متلاشی تھے، جو سونا بنانے کی کاوشوں میں لگے رہتے تھے کہ جناب پارے سے سونا بنایا جائے یا تانبے سے سونا بنایا جائے، گویا کہ ایک دھات کو دوسری دھات میں بدلنے کا سب سے پہلا تجربہ ردرفورڈ نے کیا۔ دھاتیں تو نہیں تھیں، یہ تو گیسیں تھیں، تو دھاتوں کو بھی اس طرح بدلا جا سکتا ہے۔ جب نائٹروجن گیس آکسیجن میں بدل سکتی ہے، اس کا نیوکلس آکسیجن کے نیوکلس میں بدل سکتا ہے، تو پھر تانبے کا نیوکلس بھی سونے کے نیوکلس میں بدل سکتا ہے۔ آج کل بھی یہ کام ہو سکتا ہے، آج کل تو یہ کام آسان ہے، لیکن یہ مطلب اتنا مشکل ہے کہ اس پر لاگت بہت زیادہ آتی ہے، اس لیے تانبے کو سونے میں تبدیل کرنا مشکل ہے، لاگت بہت زیادہ آتی ہے اس پر۔ لیکن یہ خواہش جو پرانے مطلب ہے کیمیا دانوں کی ہوتی تھی کہ پارے کو یا تانبے کو سونے میں بدل دیا جائے، وہ ردرفورڈ نے پوری کر دی کہ ایک عنصر کو دوسرے عنصر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، ایک عنصر کے نیوکلس کو دوسرے عنصر کے نیوکلس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور اس نے نائٹروجن کے ایٹم کو آکسیجن کے ایٹم میں، نائٹروجن کے نیوکلس کو آکسیجن کے نیوکلس میں تبدیل کر کے دکھایا اور یہ واضح کر دیا۔ ہاں جی، اس عظیم سائنسدان کو اس کی 1937 میں اس کی وفات ہوئی۔ یہ نیوزی لینڈ میں پیدا ہوا تھا ردرفورڈ، اور یہ بڑا عظیم سائنسدان ہے۔ کیمیا میں اس کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، اور بھی بہت سارے کارنامے ہیں، میں نے تو ان کے کارناموں کو مختصراً جو ان کے اہم ترین کارنامے تھے وہ بیان کیے ہیں۔ تو وما علینا الا البلاغ، یہ تھا میری کتاب جدلیات لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 28 یعنی 28۔ انشاءاللہ تعالی میں اپنی مطلب اس 20ویں صدی کے کوئی ایک دو سائنسدان اور رہتے ہیں، وہ بیان کر کے پھر میں انشاءاللہ اپنی کتاب کا اگلا چیپٹر جو ہے وہ شروع کروں گا۔ یہ چیپٹر تھا جو مطلب ہے جس پر سائنس کی تجربات، سائنسدانوں نے ان کے تجربات کو بیان کرنا مقصود تھا کہ انہوں نے مادہ پر تحقیق کیسے کی، مادہ پر تحقیقات کیسے کی، تجربات اور مشاہدات کی دنیا کیسی تھی، اور کس طرح لوگوں نے مطلب سائنسدانوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی۔ اب اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پیچھے کی طرف لوٹ جائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ مطلب مادی اشیاء کی تحقیق کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کل تک انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔